السلام علیکم دوستوں، کیا حال دوستوں؟ ٹھیک ہو؟ ویلکم ٹو اردو ٹی وی۔ دوستوں آج کی اسٹوری ہے ایمانداری کا اصل صلہ۔ دوستوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیونکہ آنے والی جلد پوتے، اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اسلم شہر لاہور ریلوے گاڑی میں اپنی منزل کی جانب تیزی سے روانہ ہو رہا تھا۔ تب سردی کی وجہ سے مسافر نے تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر رکھے تھے۔ رات گہری اور سردی اتنی زیادہ تھی کہ عرفان نے سردی رات میں اپنے خیالات الجوی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ آج اسی رات بھی بوڑھی ماں کا خیال آ رہا تھا۔ وہ روتی تھی، چھوڑ کر کام کی تلاش میں دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ عرفان شریف خاندان کا ایک بیٹا تھا۔ اس کا باپ ایک فیکٹری میں ملازم تھا۔ زندگی ہنسی خوشی بھر سے خوشی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن عرفان اسکول سے واپسی گھر آیا تو گھر پر ایک بری خبر سن کر اس کا منہ پر 12 بجے۔ اس کا باپ آج ان دونوں کو چھوڑ کر اپنے حقیقت سے جا ملا تھا۔ عرفان کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ عرفان کی حالت بھی ماں سے زیادہ۔ عرفان کو اپنے باپ کی موت کا بے حد دکھ تھا، لیکن صبر کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ باپ کی موت کے بعد عرفان کے گھر کے حالات بھی خراب ہو گئے، چنانچہ جب کوئی کمانے والا ہی نہیں تھا تو گھر کا خرچہ کیسے چلتا تھا؟ عرفان ایک بدتمیز نوجوان تھا۔ اس سے برداشت نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے باپ وفات تو پہنچ گئے۔ اس لیے عرفان اپنے شہر میں کام کی تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن اس سے ہر جگہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر تنگ ہو کر اس نے اپنی ماں سے دوسری شہر جانے کی اجازت مانگی۔ آخرکار عرفان کے اثر پر اس کی ماں بھی بڑی مشکل سے اسے اجازت دیتی تھی۔ آج وہ اپنے موٹر سے سامان کے ساتھ دوسرے شہر جا رہا تھا۔ ٹکٹیں بھی چیک ہو رہی تھی۔ اس کے خیال تسلیم ہوتے عرفان نے فوری ٹکٹ چیک کروائی۔ اپنی ٹکٹ دیکھ کر ٹکٹ تو کچھ دیر بعد اسٹیشن آ گیا۔ عرفان اپنا سامان لے کر اسٹیشن اتر گیا۔ اسٹیشن اترنے کے بعد ایک ہی تیز جھٹکا لگا، جس سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ رات بھی کافی باقی ہو گئی تھی، اس لیے عرفان نے سوچا کہ صبح ہوتے ہوئے اسٹیشن پر سو جاؤں گا۔ ابھی وہ سونے کی مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا، اچانک ہی اس کا اندازہ بہت سا روپے تھا۔ جب تمام سامان اتارا گیا تو شناختی کارڈ بھی ملازم نے عرفان نے شناختی کارڈ دکھایا۔ عرفان نے اپنے دل میں پکار دیا، وہ یہ ہے، اس نے اس کے مالک تک پہنچا دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا شہر کو جانے والی گاڑی آ گئی۔ عرفان نے اس گاڑی پر سوار ہوا۔ بہت ہی جلد اس کا اسٹیشن آ گیا۔ عرفان گاڑی سے اترا۔ مکان تلاش میں سورج اپنی کرنوں سے روشنی پھیلانے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد عرفان ایک مکان کے سامنے کھڑا ہوا۔ مکان ایک بہت ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ عرفان نے کال بیل بجی۔ کچھ دیر بعد ایک خوشی پوری نوجوان پنجابی کا عرفان نے آگے بڑھتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا اور جیب سے شناختی کارڈ نکال کر اسے دکھایا۔ عرفان نے اپنی ساری کہانی بتائی۔ اس نے کہا، میں دوسرے شہر سے آیا ہوں۔ نوجوان ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک تھا۔ عرفان نے اسے بتایا کہ دوسرے شہر نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ اس شخص نے عرفان کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے فوری اپنی فیکٹری میں ملازم رکھ لیا۔ عرفان بھی بہت خوش ہوا، اس کی ایمانداری کا پھل مل گیا۔
اس سے ہاتھ ملایا اور جیب سے شناختی کارڈ نکال کر شناختی کارڈ اس شخص کی تصویر لگائی۔ عرفان نے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے شناختی کارڈ واپس کر دیا۔ وہ شناختی کارڈ عرفان کی ایمانداری سے بہت متاثر عرفان کو اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ اس شخص نے عرفان کی خوب خدمت کی۔ اس شخص نے عرفان کی ایمانداری کو دیکھ کر فوری اپنی فلیٹ میں ملازمت ملا۔ بہت ہی خوش ہوا۔ اس کی ایمانداری کا پھل ملا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پر چاہتے ہوئے کتنی مصیبت کیوں نہ آ جائے، مصیبت سے کبھی گھبرانا نہیں ہے اور ہمیشہ ایمانداری سے کام کرنا چاہیے۔ دوستو اس لیے کہتے ہیں دوستو ہم بھی ایمانداری سے کام کیا کریں، کبھی جھوٹ مت بولا کریں، سچ ہمیشہ بولا کریں، ایمانداری میں 5 وقت نماز پڑھا کریں۔ دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، کیونکہ آنے والی ویڈیو جلد بنے گی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ خدا حافظ۔